بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 23واں پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 22 سے لے کر اختتام سورت تک، سورۃ الصافات، سورہ صاد، سورۃ الزمر ابتدائی 31 آیات۔ سورہ یاسین ترتیب کے اعتبار سے 36ویں اور نزول کے اعتبار سے 41ویں نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس سورت کو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو، تاکہ جان کنی میں سہولت ہو جائے، لیکن اپنی جان بخشی کے لیے اس پر عمل نہیں کرتے، جو کہ جان کنی سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے، اور قرب خداوندی اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا، کیونکہ سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے۔ سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن حکیم کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پھر اس کے بعد قریش مکہ کی مذمت کو بیان کیا، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ لوگ کفر و ضلالت میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پھر بطور نصیحت و عبرت کے اللہ نے ایک ایسی بستی کا قصہ سنایا جس کی طرف اللہ نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ ان 3 رسولوں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے قریش مکہ کی طرح ان انبیاء کو جھٹلایا اور وہی اعتراض کیا جو قریش مکہ کیا کرتے تھے، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو۔ جب بستی والوں نے ان 3 انبیاء کی دعوت کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، اور آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا، اتبعوا المرسلین۔ اس نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا اور انبیاء کے اتباع کی تلقین کی، اور خود بھی سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، غور سے سن لو، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اس کے ایمان کا اعلان کرنا تھا، لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد جب اس کو جنت ملی تو اس نے بے ساختہ کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت میں سے ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ آگے فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ الغرض مردہ زمین جسے بارش کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے کھجور اور انگور کے باغات اور میٹھے پانی کے چشمے وہ اللہ نکالتا ہے۔ ہر چیز، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، ان کا جوڑا بنایا۔ رات اور دن، سورج اور چاند، ہر ایک کا اپنا مدار مقرر فرمایا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ اور وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کہ ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے بیدار کیا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ آج مومنین الگ اور مجرمین الگ الگ ٹھکانوں پر منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون اور اس کی جگہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ مشرکین سوال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو کر گل بھی چکے ہوں گے تو پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ مشرکین کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ دوسرا حصہ سورہ صافات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 37ویں اور نزول کے اعتبار سے 56 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 میں اللہ صف باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں والصافات صفا، اس نسبت سے اس کا نام صافات رکھا گیا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ بعد الموت کے متعلق مشرکین کا موقف عجیب تھا اور وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ آیت نمبر 20 سے لے کر 39 تک جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جہنمی بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اعمال کی جزا کا دن جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ دن آج آ گیا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 57 تک جنتیوں کا اور ان کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا اور ان کا آپس میں مکالمے کا ذکر ہے کہ جب وہ جنتیوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا اور تختوں پر خوش بیٹھے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا جو کہا کرتا تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، اور پھر ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اس عقل پرست کو دوزخ کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا تو اسے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں سے ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام میں سے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے۔
حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، سب کا مختصر تذکرہ کیا، قصہ بیان کیا، جن میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی آیات اور نبی کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو کیسے غرق اور تباہ و برباد کیا گیا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے 2 مرحلوں کو بیان کیا۔ دوسرا مرحلہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا واقعہ، وہ صرف اسی صورت میں مذکور ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ البتہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے کیسے اپنے والد اور قوم کو ایمان کی دعوت دی، پھر کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی اور کہا فقال انی سقیم۔ پھر جب سب لوگ اس سالانہ جشن میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس آئے، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ ان کے پاس آ کے پوچھا تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم باتیں کیوں نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان بتوں کے ساتھ 2 ہاتھ کیے اور ان کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کی ناک کاٹ کے رکھ دی۔ جب مشرکین نے اس کے بعد مشرکین واپس آئے، انہیں زندہ جلانے کی تدبیر اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ انی سقیم، اس کے حوالے سے احادیث کے اندر، روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات، بخاری شریف حدیث نمبر 3358۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عربی لفظ کذب اردو کے لفظ جھوٹ سے کچھ مختلف ہے۔ اردو میں لفظ جھوٹ قبائح میں سے ہے، لیکن عربی میں لفظ کذب کبھی صرف خلاف واقع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس پہلو سے یہ قبائح میں سے نہیں۔ کوئی شخص اپنی سمجھ سے کوئی بات کہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، اس کے لیے بھی کذب کا لفظ بولنا درست ہے، کذبتا، جس کا مطلب ہوگا کہ تو نے خلاف واقع بات کہی ہے۔ اس پہلو سے یہ بات قبائح میں سے نہیں ہے، اور کہنے والے کی بات ثابت بھی ہو جائے تب بھی کذبتا بولنے والے کو تہمت کے الزام میں ہرگز نہ پکڑا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ خلاف واقع بات کی، اسے عربی میں تو کہا جا سکے گا کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات، لیکن اردو میں نہ کہا جا سکے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے۔ عربی میں لفظ کذب اردو کے لفظ جھوٹ سے عام ہے۔ جھوٹ قبائح میں سے ہے، اور کذب کا لفظ کبھی قبائح میں سے نہیں ہوتا، محض خلاف واقع بات پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو انہوں نے کہا انی سقیم، یہ بھی خلاف واقع بات ہے، لہٰذا اس کو معنی یہ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یہ کسی طریقے سے درست نہیں۔ دوسرا جو مرحلہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، یہ آزمائش پہلی سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ بڑھاپے میں بیٹا، پھر اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم، اس پر آپ علیہ السلام تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً عمل کرنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تیسرا حصہ سورہ صاد پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 38ویں سورت ہے۔
اور مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 88 آیات، 5 رکوع ہیں۔ یہ صورت صرف لفظ مقطعات میں سے صاد سے شروع ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ صاد رکھا گیا۔ قرآن کریم کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں کے لیے مختلف خدا تجویز کر رکھے ہیں، جبکہ اس نبی کا خیال ہے کہ تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 17 سے لے کر 40 تک بیان کیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، جلیل القدر نبی بھی تھے۔ انہیں ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان، سحر طاری کر دینے والی آواز عطا ہوئی تھی۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے، جب تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ حمد میں مصروف ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ ان کی سلطنت وسائل اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان و شوکت والی تھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، آیت نمبر 41 سے 44 تک۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ مال و دولت، مویشی، زرعی زمینوں سے نوازا تھا۔ نوکر چاکر اور کئی بیٹے تھے۔ پھر اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ جاتا رہا۔ ثروت و غنا کی جگہ فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈال لیے، صحت کی جگہ بیماری میں مبتلا ہوئے، محلات زمین بوس ہو گئے، باغات اجڑ گئے، اولاد ہلاک ہو گئی۔ اسی حالت میں تقریباً 18 سال تک رہے، مگر ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا اور اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ نوازا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا اجمالی ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ آخر میں دعوت کی حقیقت اور مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ چوتھا حصہ سورۃ الزمر، اس کی ابتدائی 31 آیات اس حصے میں موجود ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 39ویں اور نزول کے اعتبار سے 59 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے۔ ابتدا میں اس عظیم الشان معجزہ قرآن کریم کا تذکرہ کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے حکم دیا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ عبادات اور اطاعات میں ریاکاری سے بچتے ہوئے خالصتاً اللہ کے لیے کرو۔ توحید کے دلائل آیت نمبر 5، 6 اور 21 میں فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، کہ آسمان، زمین، دن، رات، سورج اور چاند، بارش
اور اس کے ذریعے زمین سے مختلف پھل پھول اسی نے اگائے، انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں اسی نے پیدا کیا۔ پھر مشرک اور موحد کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ، کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور نہ ہی ان میں آپس میں اتفاق و محبت ہے بلکہ کھینچتان ہے۔ موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت میں ہو، اور وہ مالک اپنے اچھے اخلاق والا اور غلام کے جذبات کا لحاظ بھی رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں موحد بنائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔